رسٹ اور پیچ کے کمبینیشن میں ڈل گولڈن دبکے اور کورے کے کام سے مزین گھیردار فراق اور چوڑی دار پنجامے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی ہوئی اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی مغل شہزادی ہے یا کسی باکمال مصور کا حاصل زندگی شاہکار۔ تقریب میں شریک ہر فرد اس کے حسن میں رتبہ ثان تھا۔ اس کی نندیں اور ساس واری صدقے ہو رہی تھی۔ اس کا دلہا اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ دلہن کے بارے میں کہے گئے لوگوں کے تعریفی کلمات اس کے کانوں میں بھی پڑ رہے تھے، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ ایک زبردستی کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بھی ہوئی تھی اور دل میں کئی خواہشات اور خیالات کی دھکم پیل تھی۔ تقریب کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپے لگاتا رہا۔ 2-2:30 بجے جہانگیر اور جنید کو ہی خیال آ گیا، یار تم کیسے انوکھے دلہا ہو کہ تمہیں دلہن کے پاس جانے کی کوئی جلدی ہی نہیں ہے۔ بھابھی تو ہم دوستوں کو کوس رہی ہوگی اور ہم نہیں چاہتے کہ پہلے دن ہی وہ ہمارے بارے میں غلط امپریشن لیں، اس لیے چلو اٹھو۔ اور وہ سب اسے اس کے بیڈ روم تک چھوڑ گئے۔ بہنوں کے نیک مانگنے پر امی نے نوٹوں کی گڈی اس کے حوالے کی تو بغیر ایک لفظ بولے وہ گڈی جوں کی توں اس نے امارا باجی کے ہاتھ میں تھما دی۔ ارے بھائی، دلہا میاں کو تو بہت جلدی ہے، بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ کسی چلبلی لڑکی کی آواز آئی تھی اور جواب میں سب لڑکیاں ہنسنے لگی تھیں۔ سمیہ باجی نے امی کے اشارے پر ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا اس کی شیروانی کی جیب میں چپکے سے ڈال دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو دیگر سجاوٹ کے علاوہ اس سجے سنورے وجود کی موجودگی نے بھی اس کے جذبات میں کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک گیا۔ آہستہ آہستہ کئی لمحات بیت گئے، کیا گھنٹے، پھر وہ اٹھا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مجھے افسوس ہے ایمان کہ میں اس موقع پر آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی حسین وعدے کروں گا۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ توقعات وابستہ مت کیجیے گا، اور اب اگر چینج کرنا چاہیں تو فریش ہو جائیں۔ باتھ روم اور ڈریسنگ روم اس طرف ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ایک لہجہ کے لیے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نور پور کی اس طوفانی رات میں جس چہرے کے ایک رخ کی جھلک نے معصب کو مبہوت کر دیا تھا، آج اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہ چاند چہرہ اس کی خوابگاہ میں طلوع ہو رہا تھا۔ خمدار پلکوں اور احمری لبوں کی لرزش اس کا ایمان ڈگمگانے کو کافی تھی، مگر وہ دوسرے ہی پل باتھ روم میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد موتیا رنگ کے سادہ سے کاٹن کے ملتانی کڑھائی کے سوٹ میں برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سی تھی جس میں شاید زیورات تھے، جو اس نے ایک کونے میں رکھے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیے اور خود ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ میری عشاء کی نماز باقی ہے، میں وہ پڑھ لوں اور آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں، کسی سے بھی زیادہ توقعات نہیں رکھتی۔ آپ میری وجہ سے اپنے مستقبل کی ترجیحات کو تبدیل مت کیجیے گا۔ وہ نماز کی چادر پیشانی تک اوڑھے اس سے مخاطب تھی۔ میک اپ سے پاک معصوم دھلے ہوئے چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے اور معصب اس کی باتوں سے کچھ حیران سا تھا۔ ان کی شادی کو 2-3 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر وہ جو اجنبیت کی خلیج اول روز حائل ہوئی تھی آج بھی قائم تھی۔ ہاں، گھر کے باقی سب افراد سے وہ خوب گھل مل گئی تھی۔ امی ابو تو خیر خوش تھے ہی، امارا، فضا اور سمیہ وغیرہ بھی بہت خوش تھیں۔ اس روز اسما ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ معصب بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور اب کھانا کھا رہا تھا۔ اچانک اسما کہنے لگی، بھابھی، یہ آپ احمد، اس کے شوہر، اور دانیال اور شہزاد بھائی، امارا اور سمیہ کے شوہر، ان سے آپ پردہ کیوں کرتی ہیں؟ وہ کوئی غیر تو نہیں؟ اسما، اگرچہ وہ بالکل غیر نہیں ہے، آپ لوگوں کے ناطے میرے نندوئی ہوتے ہیں، مگر بہرحال ہیں تو نامحرم اور چادر اوڑھ کر سامنے تو آ ہی جاتی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان بہت دھیرج سے بولی تھی، ہم لوگ ساتھ ہوں تو پھر بھی اچھی طرح لپیٹ کر سامنے آ جاتی ہیں، مگر کل احمد ادھر آئے تھے، انہیں ابو سے کچھ کام تھا، مگر گھر میں سوائے آپ کے اور کوئی موجود نہیں تھا، اور آپ نے نوکر کے ہاتھ کہلوا دیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو ڈرائنگ روم میں انتظار کر سکتے ہیں۔ احمد نے اس کا بہت برا محسوس کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم غلط کردار کے مالک ہیں جو تمہاری بھابھی ہم لوگوں کے سامنے بھی پیشانی تک چادر لپیٹے رہتی ہیں، اور کل تو ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو اور کیا سمجھتی ہے ہمیں؟ میری ساس نے بھی بہت باتیں سنائی تھیں۔ ہم لوگ بھی کوئی بہت ایڈوانس یا ماڈرن نہیں ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں، مگر آپ شاید خود کو بہت برتر سمجھتی ہیں۔ اب کیا میکے میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟
اس کی آواز بھرا گئی تھی، جس پر امی کا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ ہاں بہو، تمہیں خیال رکھنا چاہیے، آخر تم اس گھر کی بہو ہو۔ بیٹی داماد کی عزت تم نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ معاف کیجیے گا امی اور اسما، اگر میرے طرز عمل سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو تو معذرت چاہتی ہوں، مگر میں کیا کروں کہ شریعت میں دو اجنبی نامحرم مرد و عورت کی تنہائی میں ملاقات کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ ممانت ہے۔ معاذ اللہ، میں خود کو ہرگز کسی سے برتر نہیں سمجھتی، میں تو ایک حقیر گناہگار بندی ہوں، بس کوشش کرتی ہوں کہ شریعت کے احکام پر عمل کر سکوں۔ اس کی آواز کافی دھیمی سی تھی۔ ابو نے فوراً اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، مجھے فہمیدہ بہن کی تربیت پر رشک آ رہا ہے، بہت اچھی سوچ ہے تمہاری۔ واقعی ہم لوگوں نے مذہب کو اپنی روزمرہ زندگی سے نکال پھینکا ہے اور صرف چند ایک عبادات کو ہی کافی سمجھ لیا ہے۔ تم تو اسما اور فضا وغیرہ کی بہن ہو اور بھابھی بھی ہو، ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو تو دل میں رکھنے کی بجائے فوراً بات صاف کر لیا کرو تاکہ دلوں میں دوری نہ آ سکے۔ اور اسما بیٹا، تم پریشان نہ ہو، میں احمد سے بات کر لوں گا، مجھے امید ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ معصب نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ سادہ سا پرنٹڈ جارجٹ کا سوٹ اور ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے آنکھیں جھکائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تانیہ سے اس کی ملاقاتیں اب بھی جاری تھیں اور ایمان کی اچھائیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے کے باوجود اس سے اجنبیت ابھی بھی برقرار تھی۔ جانے کیوں وہ اسے تانیہ کی جگہ دینے پر تیار نہ تھا، اور اس کے اس رویے پر ایمان نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا تھا۔ اس روز تانیہ کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے بعد وہ گھر آیا تو کافی اچھے موڈ میں تھا۔ ایمان نے شاید تھوڑی دیر پہلے ہی غسل کیا تھا۔ اس کے خوبصورت بھورے بال اس کے چہرے کو اپنے حالے میں لیے ہوئے تھے اور اس کا دوپٹہ پاس ہی صوفے پر پڑا تھا۔ پانی کی بوندیں ابھی تک اس کے بالوں میں سے ٹپک رہی تھیں، گلابی چہرہ بھی نم آلود تھا اور وہ ہاتھ میں ایک کتاب تھامے محو بیٹھی تھی۔ معصب نے اسے دیکھا تو جیسے بے اختیار ہو گیا۔ اس روپ میں اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ شادی والے روز ہی اس نے اسے سرسری سا سجا سنورا دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ دوپٹے یا چادر میں لپٹی لپٹائی نظر آتی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی سمت پڑا۔ ہلکے سے کھٹکے سے وہ چونک گئی اور معصب کو دیکھ کر اس کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھ لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ معصب اس کے قریب آ رکا تھا۔ اس کی گہری نظروں سے وہ گلابی پڑ گئی اور اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑ لیا تھا۔ معصب کی بے اختیاری کو تانیہ کے فون کی بیل نے اپنی جانب کھینچ لیا۔ گھر پہنچ کر وہ معصب کی مصروفیات کو چیک کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی تنہائی کا رونا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم تو اپنی بیوی کے سامنے مجھے بھول جاتے ہوگے۔ آنٹی گرتیزی بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جنگل کا پھول۔ معصب اسے تسلیاں دینے لگا، کل کی امید دلانے لگا جو ان دونوں کا تھا، اور حسب معمول ایمان پس پردہ چلی گئی۔ ابو بالکل ٹھیک تھے اور صحت مند۔ انہوں نے تو کبھی سر درد کی بھی شکایت نہ کی تھی کہ اچانک ایک روز انہیں آفس میں ہی دل کا دورہ پڑا اور پہلے ہی دورے میں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ معصب اور اس کے گھر والوں پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ سب کے لیے یہ صدمہ بہت شدید تھا، مگر کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے، گہرے سے گہرے زخم پر بھی کھرنڈ آ ہی جاتا ہے۔ امی کی عدت بھی گزر چکی تھی اور باقی معمولات زندگی بھی رواں دواں تھے۔ جب فضا باجی اور ان کے شوہر کا عمرہ پہ جانے کا پروگرام بنا، امی بھی ان کے ساتھ تیار ہو گئی۔ انہوں نے جاتے جاتے ایمان اور معصب کو کئی نصیحتیں کی، خاص طور پر معصب کو کہ ایمان کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابو کی وفات کا صدمہ اپنی جگہ تھا، مگر معصب اب خود کو خود مختار سمجھ رہا تھا۔ وہ اب زیادہ دن تک تانیہ سے دور نہ رہ سکتا تھا اور نہ ہی ایمان کی زندگی خراب کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جنید سے بات کی تھی، ایمان کا نام لیے بغیر۔ ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کنواری ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے۔ اگر اس کا شوہر اسے چھوڑ دے کیونکہ وہ کسی اور سے وعدے کا پابند ہے تو کیا جنید اسے اپنائے گا؟ تو جنید نے اس بات میں جواب دیا تھا کہ آج کل جنید کی امی اس کی بہن کے پاس لندن گئی تھی۔ ان کی واپسی پر جنید نے سب معاملہ طے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر یار پہلے مجھے وہ لڑکی تو دکھا دو، اس نے کہا تھا، اور معصب کچھ دنوں کے بعد کہہ کر ٹال گیا تھا۔ اب ثانیہ بھی اس پر زور ڈال رہی تھی کہ وہ جلد کوئی فیصلہ کر لے، چنانچہ اس نے ایمان سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ امی کی عدم موجودگی میں اس نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا تھا۔ وہ ہلکے سے دروازہ بجا کر ایمان کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو ایمان، میں آج تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے افسوس ہے اور میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تمہیں وہ خوشیاں اور حقوق نہ دے سکا جو ایک بیوی کی حیثیت سے تمہارا حق تھے۔ یہ دراصل میں پہلے سے ایک وعدے کا پابند تھا۔ میں تمہیں اب آزاد کرنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا انسان تمہاری زندگی کا ساتھی بنے گا۔ میں خود اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ پلیز معصب صاحب، مزید کچھ نہ کہیں تو اچھا ہوگا۔ بے شک میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں، مگر اس قدر جاہل بھی نہیں ہوں کہ اول روز سے آپ کے رویے سے کچھ جان نہ سکی ہوں۔ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ کا گریز، آپ کا رویہ مجھے سب کچھ سمجھا چکا ہے۔ اگر میں آج تک یہاں رہتی رہی ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے پناہ کی طلب تھی یا میں خود اپنی زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں اس قدر بھی کمزور نہیں کہ اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کے مشوروں سے کرتی پھروں۔ میں تو اپنی امی اور یہ آپ کی امی ابو کے وعدوں کی پاسداری کرنا چاہ رہی تھی۔ اب جب کہ آپ نے یہ ابتدا کر دی ہے تو آج سے میں بھی اس وعدے کی زنجیر سے ایک حد تک آزاد ہو گئی ہوں۔ مگر آپ میرے لیے کوئی زحمت نہ کریں، خود بے شک شادی کریں، اپنا گھر بسائیں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب خدا حافظ۔ ایک دم سے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور معصب اس کی باتوں پر غور ہی کرتا رہ گیا۔ کس روانی اور صفائی سے بول رہی تھی وہ، جبکہ معصب کا خیال تھا کہ وہ روئے گی، اس کی منتیں کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اگلے روز صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آیا تو جمیلہ نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ جی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے دیا تھا۔ اچھا۔ اس نے بے خیالی میں لفافہ کھول کر کاغذ نکالا۔ بہت صاف ستھری اور خوش خط لکھائی میں ایک تحریر سامنے تھی۔ محترمی معصب صاحب، السلام علیکم۔ میں اس گھر سے جا رہی ہوں۔ کچھ شکایت یا گلہ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ پر مسلط کر دی گئی تھی، بلکہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس روز چچا جان کے عیاز صاحبزادے سے مجھے بچا لیا تھا۔ آزادی کی مجھے خواہش اس لیے بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی نئی منزل تو ڈھونڈنی نہیں ہے، اس لیے ایک احسان یہ بھی کر دیجیے گا کہ وہ کاغذی رشتہ جو ہمارے مرحوم والدین کے وعدوں کی علامت ہے مت توڑیے گا۔ اللہ حافظ۔ فقط ایمان۔ کدھر گئی ہیں وہ؟ اس نے کاغذ پر ایک نگاہ ڈالتے ہی پاس کھڑی جمیلہ سے پوچھا تو وہ ڈرائیور کو بلا کر لے آئی، جس نے صرف یہ بتایا کہ بی بی کے پاس بس ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور میں ان کے ساتھ اسٹیشن تک گیا تھا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ معصب کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ یہ وہ کمرہ تھا جو ان کے حجلہ عروسی کے طور پر سجا تھا۔ سامنے بیڈ پر ایک اور کاغذ پڑا تھا۔ اچھی طرح سے چیک کر لیں، میں اپنے نور پور سے لائے گئے چند جوڑے کپڑے اور روپے لے کر جا رہی ہوں۔ آپ کی طرف کے کپڑوں یا پیسے پر اپنا حق نہیں سمجھتی۔ وہ سر تھام کر بستر پر گر گیا۔ اس کا ساتھ پسندیدہ نہیں تھا تو اس کے جانے پر یہ بےقلی کیوں تھی؟ خدا جانے وہ کہاں چلی گئی۔ امی کو کیا جواب دوں گا؟ کہیں کسی آفت میں نہ گھر جائے۔ 2-3 دن تو بہت بےقلی سی رہی۔ آفس سے آ کر گھر میں ہی پڑا رہتا تھا۔ تانیہ بھی شہر سے باہر تھی، اس سے بھی رابطہ نہ تھا۔ امارا باجی کو ڈرتے ڈرتے اس کے جانے کا بتایا تو اس پر برس پڑی۔ پھر آخر میں رونے لگی۔ تم نے کیا کر دیا ہے معصب؟ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ کیسا ظلم کیا؟ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ میں نے دیکھا ہے اس تانیہ کو، ایمان کے تو پاسنگ بھی نہیں ہے۔ ہاں بے باک بہت ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان کوئی جاہل لڑکی تھی؟ ماسٹرز کیا تھا اس نے پنجاب یونیورسٹی سے۔ ہمیں تو وہ اپنی سگی بہنوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی اور یہ اس کی عادات کا نتیجہ تھا، مگر تم اس قدر بے وقوف ہو گے کہ سونے کے بدلے میں پیتل کی خریداری بنو گے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب کیا کریں؟ کس قدر بےعزتی ہوگی، لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اور وہ پھر رونے لگی تھی۔ پھر اسما وغیرہ بھی ادھر ہی آ گئیں۔ سمیہ نے مشورہ دیا کہ لوگوں سے اس بات کو چھپایا جائے، بس یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اپنی پھوپھو کے پاس امریکہ گئی ہے۔ اس کی ایک پھوپھو بھی آ کر امریکہ گئی ہوئی تھی۔ امی واپس آئیں تو اس خبر سے سن سی ہو گئیں۔ پھر رونے لگیں۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی تمہارے ابو کو اور فہمیدہ کو؟ کیسی حفاظت کی ہے ان کی بیٹی کی؟ وہ تو ہر وقت روتی رہتی تھی۔ تانیہ بھی تقریباً 2 ماہ کے بعد واپس آئیں تو معصب سے ملنے چلی آئی۔ ایمان کے جانے کا سن کر معصب کی پریشانی پر ہنسنے لگی۔ ارے وہ کوئی بچی ہے؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، تو جاہل بھی تو نہیں تھی۔ کچھ نہ کچھ اچھا ہی سوچے گی اپنے بارے میں۔ مگر جب معصب نے بتایا کہ اس نے اسے طلاق نہیں دی ہے اور دے گا بھی نہیں، ہاں لیکن وہ تانیہ سے شادی ضرور کرے گا، تو تانیہ بگڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوسری بیوی بن کر رہوں؟
بس تم اسے پہلے طلاق دو اور پھر میرے پاس آنا۔ معصب آج پہلی بار اس کے پاس سے اٹھا تو افسردہ سا تھا۔ تانیہ کی ضد نے اسے قدرے مایوس کر دیا تھا۔ گھر آیا تو امی کہیں فون کر رہی تھیں۔ فون بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹیں۔ معصب بیٹا، تم نے نور پور فون کیا یا خود گئے؟ ایمان ہو سکتا ہے کہ وہیں گئی ہو، آخر اس کا گھر بھی تو ہے وہاں پر۔ تو کیا وہ کاٹیج اس نے اپنے چچا کو نہیں دے دیا تھا؟ معصب نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ کہتی تھی کہ یہ کاٹیج اس کی امی ابو کی یادگار ہے، وہ نہیں دے گی۔ اور ویسے بھی ان کے آبائی گاؤں میں محب اللہ بھائی کی جو شاندار حویلی تھی اس کے مقابلے میں اور باقی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کے مقابلے میں اس کاٹیج کی اہمیت اتنی نہیں تھی۔ اس لیے اس کے چچا بھی آسانی سے مان گئے تھے، کیونکہ باقی جائیداد جو ان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ امی نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ ابھی نور پور ان کے کاٹیج میں فون کر لیتے ہیں، نمبر تو آپ کے پاس ہوگا ہی؟ معصب نے پوچھا تو امی نے ٹیلی فون ڈائری اس کے پاس رکھی۔ یہ نمبر ہے، کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، ملتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے امی، ایکسچینج سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایمان کے ادھر آنے کے بعد اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ فون کٹ ہی گیا ہو۔ معصب نے امی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کچھ سمجھانا چاہا تھا۔ پھر اس نے نور پور کے ٹیلی فون ایکسچینج میں فون کر کے محب اللہ خان مرحوم کے گھر کا فون نمبر معلوم کیا تو جواب ملا کہ ان کی بیٹی کی شادی کے بعد سے یہ فون نمبر کسی اور کو الاٹ کر دیا گیا ہے، اور محب اللہ خان مرحوم کا کاٹیج تو تقریباً خالی ہے، بس ایک دو نوکر ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ آپریٹر کے جواب نے اس کے ساتھ ساتھ امی کو بھی مایوس کر دیا۔ کہاں ڈھونڈے اسے؟ امی پھر رو پڑی۔ گھر کی ویرانی اور معصب کی بے رنگ زندگی سے تنگ آ کر امی نے بھی کہہ دیا کہ بے شک تم چاہے تانیہ سے ہی شادی کر لو، کچھ تو گھر میں خوشیاں اور ہنگامے ہو جائیں۔ اس شام وہ تانیہ سے یہی کہنے گیا تھا، اور اسے سرپرائز دینے کے خیال سے اسے پہلے سے فون بھی نہیں کیا تھا۔ تانیہ کے آج کل کے رویے سے یہی لگتا تھا کہ وہ ایمان کو طلاق دینے کے مطالبے سے باز آ گئی ہے، کیونکہ وہ اشاروں میں جلد شادی کا کہہ چکی تھی۔ معصب نے تانیہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ ان کا گیٹ کھلا ہوا تھا، شاید تھوڑی دیر پہلے کوئی گاڑی اندر گئی تھی۔ چوکیدار نے اسے پہچان کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وسیع اور عریض خوبصورت لان کے ایک گوشے میں کین کی کرسیوں پر تانیہ اور کوئی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میز پر چائے کے لوازمات پڑے تھے، گویا کچھ دیر قبل ہی چائے پی گئی تھی۔ ان دونوں کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ تانیہ نے اگرچہ آج شلوار قمیض پہن رکھے تھے، جبکہ عموماً وہ جینز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ وغیرہ ہی پہنتی تھی، مگر اس شلوار قمیض کا حال بھی کچھ کم نہ تھا۔ مختصر سی آستین، سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے خوب گہرا گلا، کھلے چاک اور تنگ موری کی شلوار، دوپٹہ تو خیر سرے سے ندارت تھا۔ وہ بات کرتے کرتے اس نوجوان کی طرف جھکی اور سامنے کھڑے معصب کے چہرے کی رگیں تن گئیں، اور تانیہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے کھڑی ہو گئی۔ آؤ معصب بیٹھو، یہ میرے دوست ہیں، شایان کمال۔ ویسے ہم سب فرینڈز انہیں شانی کہتے ہیں، اور شانی یہ معصب ہیں جن کا میں نے تمہیں بتایا تھا۔ وہ تعارف کروا رہی تھی، مگر معصب کا انداز کچھ سرد سا تھا۔ شانی نے بھی محسوس کر لیا تو تھوڑی دیر بعد ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی تانی، اب میں چلتا ہوں، لگتا ہے کہ معصب صاحب میری کمپنی میں کچھ بور ہو رہے ہیں۔ اب رات کو تمہیں فون کروں گا، اور کل کا پروگرام تو ڈن ہے نا؟ وہ تانیہ کی کرسی کی پشت پکڑے اس پر جھکا کھڑا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر تھپ تھپایا اور چلا گیا۔ تانیہ اسے گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی، واپس آئی تو کچھ برہم سی تھی۔ یہ کیا ہے معصب، تم اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، مگر تم نے خود لباس کیسا پہنا ہے؟ اور یہ کون تھا جس کے ساتھ تم تنہا بیٹھی تھی؟ معصب نے اپنی خفگی چھپانے کی ضرورت نہ سمجھی تھی، جس سے تانیہ مزید تپ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو میرا جی چاہے گا میں کروں گی۔ جس بات سے میرے پیرنٹس مجھے منع نہیں کرتے، تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ میں کوئی تمہاری دیہاتی بیوی نہیں ہوں جس پر حکم چلا سکو۔ اور شانی ایک بولڈ اور اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، اور جلد ہی ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو آج تک تم نے مجھ سے وعدے کیے اور امیدیں دلاتی رہی ہو، کیا وہ سب صرف فلرٹ تھا؟ معصب کو تانیہ کی بے وفائی سے زیادہ اپنے بے وقوف بننے کا دکھ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور تانیہ پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلا گیا۔ رات بھر وہ بہت بہکل رہا تھا، نیند تو جیسے روٹ ہی گئی تھی، بالکل ایمان کی طرح۔ خدا جانے وہ کہاں تھی۔ نور پور پچھلے مہینے ہی وہ خود بھی گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید آپریٹر کو درست اطلاع نہ ہو اور ایمان ادھر ہی گئی ہو، مگر وہاں کاٹیج میں صرف ایک بوڑھا چوکیدار موجود تھا۔ وہ مایوس واپس آ گیا تھا۔ رات بھر کی بے آرامی اور ذہنی پریشانی نے صبح تک اسے بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے سخت ندامت تھی کہ جس تانیہ کی خاطر وہ اپنے امی ابو سے شاکی رہا، ان سے گستاخی کی تھی،
اس نے ایک زیادہ موٹی اسامی ملنے پر کیسے پل میں نظریں پھیر لی تھیں۔ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ سردی اور دھند حد سے زیادہ تھی۔ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ پہاڑی علاقوں پر برف باری ہو رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ایک بار پھر نور پور جائے۔ جانے کیوں اس کا دل کہتا تھا کہ وہ اسے وہیں ملے گی۔ آج کل اس طرف جانے والے راستے بند تھے۔ وہ موسم کی تبدیلی کا منتظر تھا۔ انہی دنوں کاروباری سلسلے میں اسے ملک سے باہر جانا پڑا۔ وہاں کے معاملات نے کچھ اس طرح کا طول پکڑا کہ ملک واپس آتے آتے 2-3 ماہ لگ گئے۔ لاہور پہنچنے کے 2 دن بعد ہی وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے شاید ہفتہ بھر لگ جائے۔ آپ پریشان مت ہوئیے گا امی، میں خود ہی آپ سے فون پر بات کرتا رہوں گا۔ میرا کوئی مستقل پتہ تو ہوگا نہیں، اس نے جاتے جاتے امی کو بتایا تھا، اور ڈرائیور کو چھٹی دے کر خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اوائل مارچ کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ جاتی سردیوں اور آتی گرمیوں کا حسین ملاپ تھا۔ ہواؤں میں بہار کی دل فریب مہک رچی ہوئی تھی۔ سنہری دھوپ میں ابھی تمازت بڑھی نہ تھی۔ شاندار موٹر وے پر اس کی آرام دہ گاڑی جیسے تیرتی جا رہی تھی۔ ٹیڑھے میڑھے پہاڑی راستوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی گاڑی آخرکار پھولوں سے ڈھکے اس سرخ چھتوں والے کاٹیج کے سامنے جا رکی، جس کی دیواریں سفید پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس نے گاڑی سے اتر کر گیٹ پر لگی بیل بجائی تو اسی بوڑھے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ جی صاحب، آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور معصب کی نظریں سامنے پورچ میں رکھے گملوں کی طرف لگی ہوئی تھیں، جن میں سرخ اور کاسنی پھول کھلے ہوئے تھے اور جن کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اگرچہ اس لڑکی کی گیٹ کی طرف پشت تھی اور بڑی سی کریم کلر کی چادر میں اس کا وجود ڈھکا ہوا تھا، مگر معصب جانتا تھا کہ یہ وہی ہے، اس کی ایمان۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نیم واں گیٹ سے اندر آ گیا اور بولا، بابا یہ تو آپ کی بیوی بتائیں گی کہ میں کون ہوں۔ وہ بکھلا کر اس کی طرف مڑی تھی اور معصب کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سرخ پھولوں کا عکس لہرا گیا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آج 13 مارچ ہے نا، ہماری شادی کی پہلی سالگرہ، تو کیا تمہارے بغیر اکیلا منا سکتا تھا؟ وہ بہت آسودگی سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان تھا، اور ایمان نے اپنے قدم گھر کے اندر بڑھا دیے تھے۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں، اور کھانا بھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ معصب تیزی سے اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلتا ہوا بولا، بابا سلامت بوا سے کہیں کہ چائے بنا دیں اور پھر کھانا۔ وہ جاتے جاتے پھر بابا کی طرف واپس آ گئی تھی، جو گیٹ کے پاس ہی کچھ حیران سے کھڑے تھے۔ ہاں ہاں بیٹا تم جاؤ، بیٹے کو اندر لے جاؤ، آخر شادی کے بعد پہلی بار سسرال آیا ہے، بابا نے کہا تو وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ معصب اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، سیاہ پرنٹڈ سوٹ اور کریم کلر کی بڑی سی چادر اوڑھے۔ اس کی گھنی پلکیں اس کے گلابی رخساروں پر لرز رہی تھیں۔ ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ جیسے مسحور سا آگے بڑھا۔ ایمان دیکھو، بے شک میری غلطی بہت بڑی ہے، میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، مگر تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں تو ادھر بھی آیا تھا، مگر تم کہاں چھپی ہوئی تھی کہ مجھے ملی ہی نہیں؟ یا اس قدر خفا تھی کہ جان بوجھ کر ملنے سے انکار کیا تھا؟ اب تمہیں منانے کے لیے، تم سے معافی مانگنے کے لیے مجھے زیادہ باتیں تو آتی نہیں ہیں، بس تم مان جاؤ نا، اچھی بیویوں کی طرح۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا دی۔ یہ میں نے اپنی دلہن کے لیے لی تھی، جو آج تمہیں دے رہا ہوں۔ اور پھر ایک جڑاؤ بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنا دیا، اور یہ امی نے میری دلہن کی رونمائی کا تحفہ دیا تھا، یہ بھی آج ہی دے رہا ہوں، کیونکہ آج ہی تو رونمائی ہو رہی ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تو وہ سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ وہ میں چائے لے کر آتی ہوں، آ جائے گی چائے بھی، تم ادھر ہی رہو۔ سچ کہتا ہوں ایمان، تمہارے اس حیا اور گریز نے تو مجھے اسیر کیا ہے۔ یہی تو تمہارا اصل حسن ہے، جو مجھے تمہارے پاس کھینچ لایا ہے۔ اور معصب نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ویسے یار، اب یہ تو بتا دو کہ کچھ ماہ پہلے جب میں ادھر آیا تھا تو کیوں نہیں ملی تھی؟ تب تو میں اسلام آباد میں تھی، اپنے پرانے اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ یہ تو ابھی امی کی برسی پر ادھر آئی ہوں، وہ آہستہ سے بولی، اور اس کی پلکوں کے کناروں سے چند موتی ٹوٹ کر معصب کے ہاتھ پر گرے، جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے چن لیا، اور ایمان نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اب شاہراہ حیات محبت کے نور سے روشن اور مہر و وفا کی مہک سے معطر تھی۔